تو ناظرین کرام، بس اس کے ساتھ ہی ہماری نشریات اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. ابھی انشاءاللہ آپ ہمارے جو نعت خواں حضرات ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم سلام پیش کریں گے انشاءاللہ امام علی مقام کی شان میں، جس کے ساتھ ہی نشریات اختتام پذیر ہوگی. اور کل انشاءاللہ پھر کل دوپہر 2 بجے ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. داستان کربلا، شہداء کربلا کی قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ظاہر ہے کتنی ہی داستانیں ہیں، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ بیان کی جائے. مثلا آپ جاتے جاتے ہم نے آپ کی خدمت میں آج پیش کی حضرت عباس علمدار کی شہادت، اور کل بھی انشاءاللہ امام علی مقام کے خانوادے کے جن افراد نے شہادتیں پیش کی ہیں ان کا تذکرہ ہوگا. لیکن آپ جاتے جاتے 2 شہادتوں کا احوال سنیے، یہ جو کہ امام علی مقام کے ساتھیوں میں سے، ان کے اصحاب میں سے، اور کیا کہنے ہیں، کیا داستان ہے ان 2 افراد کی. ان میں سے ایک ہے حبیب ابن مظاہر، نام حبیب ہے، والد کا نام مظاہر ہے. آج بھی امام علی مقام کے روضہ اقدس میں جناب حبیب کا روضہ الگ سے موجود ہے. امام علی مقام کا روضہ ہے جس میں امام علی مقام جناب علی اکبر اور جناب علی اصغر ہیں، گنج شہیدہ ہیں جس میں تمام شہداء ہیں، اور جناب حبیب ابن مظاہر کا الگ ایک مقام مختص ہے. حبیب یعنی دوست. اب یہ ایک ایسی داستان ہے کہ مثال کے طور پر جب ہم کربلا کی مختلف داستانیں سناتے ہیں تو اگر کبھی میں عرض کرتا ہوں کہ اولاد والے یہ سمجھ سکیں گے تو ظاہر ہے کوئی اسے ریلیٹ کر پائے گا، کوئی ریلیٹ نہیں کر پائے گا. لیکن یہ ایسی داستان ہے جس سے ہر کوئی ریلیٹ کر پائے گا، اس لیے کہ کوئی بھی انسان عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، اس کا دوست ضرور ہوتا ہے کوئی، اور دوست سے ایک بڑا الگ قسم کا تعلق ہوتا ہے. یہ امام علی مقام کے دوست ہیں، نام بھی حبیب، دوست حبیب ابن مظاہر، اور ہیں امام علی مقام سے ان کا تعلق ہے دوستی کا. ظاہر ہے وہ احترام تو کرتے ہیں، امام علی مقام کا آقا مانتے ہیں، لیکن ایک دوستی کا تعلق ہے. کتنا دوستی کا تعلق ہے کہ کربلا میں جہاں امام علی مقام کو آ کے لوگ جوائن کر رہے تھے یا ساتھ تھے، اپنے اس دوست کو امام علی مقام نے بوقت مشکل یاد کیا. یعنی کیا؟ یعنی کہ امام علی مقام نے باقاعدہ خط لکھا اور بذریعہ قاصد اپنے دوست جناب حبیب ابن مظاہر کو پیغام بھجوایا، اور کچھ اس عالم میں لکھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ بس ابھی میں دشمنوں میں گھر گیا ہوں، اور تم ہمارے ساتھ آؤ، ہمارے ساتھ شامل ہو. کچھ اس طرز کا بھی کہا کہ حبیب میں تمہیں اس انداز میں نہ بلا تھا، لیکن میں کچھ اس عالم میں دشمنوں میں گھر گیا ہوں کہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں میرے ساتھ ہیں اور میں میدان کربلا میں ہوں. قاصد پہنچا، حبیب ابن مظاہر اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تو اس وقت جب قاصد پہنچا ہے یہ پیغام لے کر، دق الباب ہوا، گئے پیغام لے کر آئے، پیغام پڑھا، خط کو پڑھ کے کیفیت عجب ہوئی. ظاہر آج کل کا دور تو نہیں تھا نا جہاں پہ میڈیا سے ساری انفارمیشن ملتی، تو یہی تو طریقہ کار تھے اپنے پیغامات پہنچانے کے. تو کیفیت عجب ہوئی. زوجہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے حبیب، کیا ہوا ہے؟ تو کہا حسین ابن علی مشکل میں، اور حسین ابن علی نے مجھے یاد کیا. میں قصہ مختصر کر رہا ہوں. تو زوجہ نے پوچھا پھر کیا ارادہ ہے؟ تو حبیب نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کیا جائے. گویا اگر میں اپنے انداز میں کہوں کہ جاؤں نہ جاؤں، سوچ رہا ہوں، کیفیت میں ہوں. یہ سننا تھا کہ زوجہ نے کہا کہ حبیب اگر یہ ماجرا ہے تو پھر آپ یہیں بیٹھیے، میں جاؤں گی حسین کے پاس، کیونکہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں وہاں پر ہیں، میں جاؤں گی نصرت. اور یہ سن کے حبیب نے مظاہر نے کہا کہ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین مجھے یاد کرو اور میں نہ جاؤں؟ میں تمہارا امتحان لے رہا تھا، میں تمہاری کیفیت جاننے کے لیے فقط میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نہ جاؤں؟ القصہ مختصر، حبیب نے مظاہر روانہ ہوتے ہیں، اپنے غلام کو بھی ساتھ لیا، اور یعنی غلام سے کہا کہ تم ایک فلاں مقام پر لے کر سواری کو لے کر پہنچ جاؤ، اور خود میں ذرا چونکہ جو حالات تھے غیر معروف راستوں سے ہوتے ہوئے حبیب نے مظاہر پہنچتے ہیں سواری تک. تو جو ایکسپیکٹڈ ٹائم تھا اس سے زیادہ وقت لگ گیا حبیب نے مظاہر کو سواری تک پہنچنے میں. اب جب وہاں پہنچے تو عجب منظر دیکھا ہے کہ جو غلام ہے وہ اپنے طور پر کہہ رہا ہے کہ اگر میرا آقا نہیں آیا نا حسین کی نصرت کو، اگر کسی وجہ سے وہ نہیں بھی آیا تو میں جاؤں گا امام علی مقام کی نصرت کو. اور یہ منظر دیکھا ہے اور حبیب نے مظاہر کی کیفیت عجب ہو گئی کہ اللہ اللہ، فاطمہ کے لال پہ کیا وقت آ گیا ہے، کیا عالم آ گیا ہے. بہرحال حبیب نے مظاہر وہاں پر پہنچے، امام علی مقام نے استقبال کیا، جناب زینب کبریٰ نے سلام عرض کیا حبیب ابن مظاہر کو، اور واقعہ کربلا ہوا. حبیب نے مظاہر نے جنگ لڑی، حبیب نے مظاہر نے جام شہادت نوش کیا. آپ جانتے ہیں کہ سارے شہداء کے سر قلم کیے گئے، شہداء کو نوکے نیزہ پر ان کے سر بلند کیے گئے. تو یہاں پر بھی ایک واقعہ عجیب ملتا ہے کہ راستوں میں جب شہداء کے سر لے کر جائے جا رہے تھے تب حبیب ابن مظاہر کے بیٹے نے کسی طریقے سے جنگ کر کے یا ایک معاملہ کر کے
وہ سر اپنے باپ کا چھڑا لیا اور اپنے قبضے میں لے لیا. اب یہ قافلہ جا رہا ہے اور حبیب نے مظاہر کے بیٹے نے اپنے باپ کا سر لے لیا ہے اپنے قبضے میں, اور ساتھ یہ کہا کہ جس کا بیٹا زندہ ہو, جس کا جوان بیٹا زندہ ہو, کسی کی کیا مجال کہ اس کے باپ کے سر کو اس طریقے سے لے کے جا سکے. اور یہ صدا جناب امام زین العابدین جو کہ بیمار کربلا ہیں, جو کہ ایک عجب عالم میں, ان کے کانوں تک بھی پہنچے. وہ ایک الگ ایک کیفیت, ایک عجب صورتحال. اور ایک امام عالی مقام کے اور ساتھی ہیں, نام ہے زہیر قین. بس ان کی جب شہادت ہوئی ہے اور یہ خبر ان کی زوجہ تک پہنچی ہے, تو ان کی زوجہ نے اپنے غلام کو ایک کفن دے کے روانہ کیا. کہا دیکھو جو بھی معاملہ ہوا کربلا میں, لیکن حسین تو علی کے بیٹے ہیں, حسین تو رسول کے نواسے ہیں, تو یقیناً حسین کو تو کسی نے کفن دے دیا ہوگا. اللہ جانے زہیر قین کو کسی نے کفن دیا ہو یا نہ دیا ہو, تو تم بس یہ کفن لے کر چلے جاؤ اور وہاں جا کر کفن دے دینا زہیر قین کی لاش کو. غلام روانہ ہوا, واپس آیا, کفن ہاتھ میں لے کر آیا. پھر کیا ماجرا ہوا, کفن کیوں واپس لے کر آئے ہو؟ کہا اس لیے کہ میں کفن تو ایک لے کر گیا تھا, لیکن وہاں پر تو 72 لاشیں پڑے تھے جن میں سے ایک پر بھی کفن نہیں تھا. تو پھر زوجہ نے کہا کہ حسین ابن علی کو کفن نہیں دیا گیا, اچھا تو پھر یہ کفن حسین ابن علی کو دے دیا ہوتا. کہا میں کیسے جانچتا ان لاشوں میں, چونکہ سارے لاشیں بے سر تھے, کہ اس میں سے کون سا جسد امام علی مقام کا ہے. تو یہ ظلم کی انتہا, اور یہ مقام امام علی مقام کے اصحاب کا اور ان کے ساتھیوں کا. امام علی مقام کو سلام پیش کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد, اور اسی سلام سے آج کی نشریات کا اختتام ہوگا. انشاءاللہ کل دوپہر 2 بجے پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں.